بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا عنوان ہے خانہ کعبہ کے لیے ایسی زمین کا انتخاب جہاں کوئی کھیتی موجود نہیں تھی۔ تو ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد تھے۔ آپ کی شادی حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت سارہ علیہ السلام ملک شام کی رہنے والی تھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام مصر سے گزر رہے تھے۔ اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی، جو بڑا جابر ظالم شخص تھا۔ تو فرعون کی فوج نے بی بی سارہ علیہ السلام کو پکڑ لیا اور فرعون کے پاس لے گئے۔ تو فرعون نے حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کی طرف بری نگاہ سے دیکھا اور برے ارادے سے دیکھا تو اس کا ایک بازو شل ہو گیا۔ تو فرعون کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہیں، تو انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام سے معافی مانگی اور حضرت سارہ علیہ السلام نے فرعون کو معاف کر دیا۔ تو فرعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان سے معافی مانگی اور ان کو اپنی ایک خادمہ جن کا نام ہاجرہ علیہ السلام تھا، جو بڑی نیک اور پاک باز خاتون تھیں، فرعون نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام انتہائی نیک اور پاک باز خاتون تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے ہوئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے قریب چھوڑاؤ۔ تو اس وقت خانہ کعبہ تعمیر نہیں کیا گیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کی نشاندہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خیمہ، چند کھجوریں اور پانی ساتھ لیا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ویرانے کے اندر، جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ ہی سبزہ اور نہ ہی پانی، صرف سخت خشک پہاڑ تھے، وحشت تھی، تنہائی تھی اور گھبراہٹ کا عالم تھا۔ ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اس سرزمین پر چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے۔ عرصے کے بعد حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پانی کا جو ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی جستجو میں کوہ صفا سے کوہ مروہ اور پھر کوہ مروہ سے کوہ صفا پر 7 دفعہ چکر لگائے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کوہ مروہ سے نیچے اتر رہی تھیں، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے عجیب منظر دیکھا۔ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں پانی کا چشمہ ظاہر ہو چکا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اور یہ چشمہ 4000 سال گزرنے کے بعد بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی ہر طرف پھیل رہا ہے، تو انہوں نے پانی کو روکنے کے لیے زمزم کا لفظ استعمال کیا۔ تو زمزم کا مطلب ہے رک جا۔
تو پانی اسی جگہ رک گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ملک شام سے ایک قافلہ گزرا۔ یہ قافلہ بنی جرہم قبیلے کا تھا اور یہ قافلہ پہلے بھی اس راستے سے گزرتا تھا، لیکن اب کی بار ان کو ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ قافلے نے دیکھا کہ یہاں سبزہ بھی اگ چکا ہے اور پانی کا چشمہ بھی موجود ہے۔ تو قافلے کے سردار نے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں رہنے کی اجازت مانگی۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس شرط پر ان کو وہاں رہنے کی اجازت دی کہ چشمہ زمزم کی ملکیت ان کی اولاد کی رہے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان بنی جرہم سے سیکھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی جرہم نے چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چھین لیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو بنی جرہم نے جاتے ہوئے چشمے کو بند کر دیا اور چشمے کے اندر قیمتی نوادرات اور سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن چشمے میں چھپا دیے۔ بعد ازاں حضرت عبدالمطلب نے کنویں کی کھودائی کی اور حاجیوں کے پانی پینے کے لیے آب زمزم کا کنواں دوبارہ دریافت کیا۔